السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، میں آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہوگا اور نماز کا اہتمام کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیے رکھے۔ ناظرین، ایک خاص نقطہ نظر سے آپ لوگوں سے بات کرنا تھی۔ امید ہے میری بات آپ کے دل میں اترے گی، آپ کا دل اس کو قبول کرے گا۔ پسند آئے تو ضرور جواب دیجیے گا۔ ناظرین، جب یہ دنیا قائم نہیں ہوئی تھی تو عالم ارواح میں تمام وہ انسان جو دنیا میں آ چکے ہیں اور آ کر جا چکے ہیں اور آنے والی جو مخلوق ہے انسان، وہ تمام لوگ عالم ارواح میں تھے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے۔ انسانوں کی تمام ارواح کو عالم ارواح میں رکھا گیا تھا۔ وہ اس وقت ان کے جسد خاکی نہیں بنائے گئے تھے، لیکن روحیں ان کی موجود تھیں عالم ارواح میں، اور روحوں کا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جب پیدا کیا تو ان سے ایک ایگریمنٹ کیا، ان کے ساتھ ایک اسٹامپ پیپر ہوا، ان کے ساتھ ایک بیان حلفی ہوا، ان کے ساتھ ایک اتفاق کیا ہوا کہ یہ لوگوں کو جو بھی کام لگایا جائے گا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت میں یہ لوگ وہ کریں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اس وقت جو جسم ہے وہ مٹی ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، تو اس سے بھی پہلے مجھے نبوت پر سرفراز کر دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان ہے، اتنی شان ہے، اتنی شان ہے۔ یہ دنیا اور یہ دنیا کے کارخانے اور یہ دنیا کی آبادی اور یہ دنیا کے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں یہ سب تیار کیا اور سب روحوں کو ادھر عالم ارواح میں جمع کیا، پیدا کیا، اور ان سے اپنی محبت کا اقرار کروایا اور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اقرار ہوا۔ اس وقت تمام روحوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اگر ہمارے ذمے کوئی بھی اہم امور ہوں گے تو ہم اللہ کی منشا کے برابر ہی کریں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے ہم وہی کریں گے۔ جیسے کہ ابھی ہم روبوٹ میں جو فیڈ کرتے ہیں، روبوٹ وہی کام کرتا ہے۔ تو عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو تیار کیا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور ان کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا گیا، اور یوں انسانیت کا ایک ذریعہ، ایک سورس پیدا کیا دنیا میں آنے کا، ایک قدرتی سورس پیدا کیا۔ اور 4 مہینے تک، ابتدائی 4 مہینے تک ماں کی کوکھ میں ہم ایک گوشت کے لوتھڑے کے جیسے ہوتے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد اس میں جو وہ روح ہے وہ پھونکی جاتی ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، پھر اس میں وہ پہچان پیدا کی جاتی ہے، اور جیسے تیسے ٹائم پورا ہوتا ہے تو انسان اسی شکل میں دنیا میں آ جاتا ہے۔ وہ جو زندگی تھی عالم ارواح کی، اس کو ختم کیا گیا، یعنی اس زندگی کو موت آئی، اور پھر یہ دنیاوی زندگی میں دوبارہ پیدا کیا گیا انسانوں کو۔ اور یہاں پر بھی انہیں بتایا گیا کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور انبیاء کے سلسلے کو جاری کیا گیا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار چنے گئے، منتخب کیے گئے، اعلیٰ ترین درجے پر سرفراز کیے گئے۔ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ناظرین، ابھی انسان اتنا ناشکرا ہے اور اتنا گمراہی کا شکار ہے کہ انسان عالم ارواح میں جو معاہدہ، جو ایگریمنٹ کر کے آیا تھا، دنیا میں جب اس کو بھیجا گیا انسانی شکل میں، اس کا جسم بنایا، اس میں اس کی وہ روح اس میں پھونکی گئی، تو دنیا میں آ کر بہت سارے انسان جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت زیادہ تعداد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی ہے، کیونکہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ہم جو مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان کا لقب دیا گیا، وہ اس لیے کہ جو پہلے انبیاء تھے وہ ایک خاص علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، ایک قوم، ایک گروہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، ایک عالم نہیں ہے، یہ دنیا ایک عالم ہے، تمام عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا گیا۔ اس پر جو آپ ریسرچ کریں گے، اس پر جب آپ کچھ بولنے لگیں گے، اس پر جب آپ لکھنے لگیں گے تو آپ کی کلمیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے اوراق ختم ہو جائیں گے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو بات پھر اپنے موضوع پر لاتے ہیں کہ جب ہم وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں کہ ہم دنیا میں جائیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اپنے جو فرائض منصبی ہیں احسن طریقے سے ادا کریں گے، لیکن آج کا جو مسلمان ہے وہ اپنے فرائض کو بھول گیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا ہے۔ تو میرا دوستوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے فرائض منصبی کو یاد رکھنا ہے۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، جیسے کہ ماں باپ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں، 8 10 سال 12 سال 15 سال کے، ہماری اور بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، ماں باپ کا گھر ہوتا ہے، ہم وہاں پر پرورش پاتے ہیں۔ جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور گھروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، تو ہم اس گھر کو چھوڑتے ہیں۔ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ ایک اسٹیشن تھا۔ اسی طرح دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اور ہم مختلف اسٹیشنوں پر رک کر بالآخر ہم موت کی طرف رواں دواں ہیں، اور ہم نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور اپنے اعمال کا جو ہے وہ حساب دینا ہے۔ اب یہاں پر پھر بات ادھر ہی رکھنے کا ہے، بات کو کدھر گم نہیں کرنا اپنے موضوع کو، کہ ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اس وعدے کو بھی یاد رکھنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، تو اس میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، تاکہ ہم اس بات کا شکر ادا کر سکیں کہ ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اور جو لوگ غیر مسلم گھروں میں پیدا ہو کر مسلمان ہو رہے ہیں، کہ وہ بہت شاندار طریقے سے ریسرچ کر کے، محنت کر کے وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور وہ اسلام کی اہمیت کو سمجھ کر کے پھر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری ناشکری کا جو پیمانہ ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ہم ناشکری کا شکار ہیں۔ دنیا میں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، جس کے پاس پیسہ کم ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، جس کے پاس پیسہ بالکل کم ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کہ یہ ہر حال میں پیسہ کا جس مقدار میں بھی ہونا ہے وہ ایک امتحان ہے۔
زیادہ پیسے والے کو زیادہ امتحان دینا پڑے گا، کم پیسے والے کو کم امتحان دینا پڑے گا۔ زندگی میں اس کو رزق کا وعدہ کیا گیا سب کو ایک جیسا۔ ابھی بل گیٹس ہے تو بل گیٹس ہم سے زیادہ کھانا نہیں کھا سکتا، ہو سکتا ہے اس کو بیچارے کو پرہیزی کھانا ڈاکٹر نے لکھا ہو۔ کھانے کی مقدار جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ سے لکھی ہے، پیسے کی مقدار الگ سے لکھی ہے، ایک مزدور کی صحت الگ طریقے سے لکھی گئی ہے، ایک اے سی میں پرورش پانے والا سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والا بچہ، اس کی جو قسمت ہے وہ الگ سے، اس کی صحت کے معاملے الگ سے ہوتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آؤ ہم سب لوگ مل کر اپنے اس وعدے کو یاد رکھیں جو ہم عالم ارواح میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر کے دنیا میں آئے، اور ہمیں یہ اعزاز ملا کہ ہمیں یہ جنم ملا دنیا میں ایک انسانی شکل میں۔ ماں باپ ایک سبب ہے، ہم پیدا ہوئے، پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف میں اگر ہم صرف سورہ اخلاص کو سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت سارے جو روشنی ہے دین اسلام کی وہ اس سے ہم مستفید ہو سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے، ایک نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، ولم یکن اللہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ اسی کی صفات ہیں، وہ اس کی صفات کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفات اپنے انبیاء کو بھی منتقل نہیں کی الا سوائے معجزے کے، جب ضرورت پڑی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو معجزوں کی عنایت کی ہے، اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ لیکن انبیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہی رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہی پرچار کرتے رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے دوستوں سے کہ اللہ سے کیے گئے وعدے کو خوب یاد رکھیں اور نمازی بنیں، اللہ کے سامنے جھکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اتنا اسلام ہے، مشکلیں نہیں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ لوگوں کے ساتھ احسان فراموشی نہ کریں، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش ہے۔ خوش اخلاق لوگ جو ہیں وہ جلدی انشاءاللہ جنت الفردوس میں جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔